أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سب احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگار امت احمد کی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق زند جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام مان اطاعت خلفاء الراشدین ایمان ما محبت آل محمد. اے حبیب قبائل توحید راہ کوہ احد یا جبل یا حمزہ یا شیر خدا من دارکن غسل اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دین مدد تحبہ ایمان مددے انتظار کرم دست منے آمینہ. اے خدا جون خدا دین و خدا دا مددے سنی انا علیہ غسل اعظم من زنم رمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم بزنم. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر قرآن صدقت پہ لاکھوں سلام جان سالان بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چاند خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام. حمد و سلام کے بعد گرامی قدر احباب دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور دل تڑپ رہا ہے اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے کہ جو پچھلے 75 سال سے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جوانیاں لٹا کر اپنی عزتوں کو قربان کر کے صرف یہی نہیں بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھا کر مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں اور زبان پر شکوہ کوئی نہیں ہے, زبان پر شکایت کوئی نہیں ہے. 75 سال سے امریکہ کی نجائز اولاد اسرائیل پریشان ہو گئے ہوں گے. نجائز اولاد مطلب کس کو کہتے ہیں جو حرام زادہ ہو, سمجھ رہے ہیں نا بات. نجائز اولاد کہتے ہیں حرام زادے کو. اب آپ اور حیران ہو گئے بولے سب نمبر میں کہ کہتے ہیں حرام زادہ. میں بھی کہتا ہوں قتل بعد ذالک زنین. قرآن کو اٹھاؤ اور قرآن کو پڑھو. جب قرآن تم پڑھو گے نا سورۃ قلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, جب یہ پڑھو گے نا, چونکہ میں مولوی ہوں نا میری بات کو زیادہ پکڑ لو گے آپ. نجائز اولاد کہتے ہیں حرامزادے کو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو نبی کے گستاخ ہے نا, گستاخ جو نبی کی عزت پر حملہ کرنے والے ہیں, چاہے وہ یہودی ہیں, چاہے وہ کلمہ پڑھ کر منافق کو گھسا ہوا ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ ہندو ہے, کوئی بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے نبی کے گستاخ کو کہا ہے قتل بعد ذالک زنین. یہ سونے جو تیرے اور تیرے عزت کا ڈاکو ہے نا, اللہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ گھبراہٹ نہیں دے, گھبرانے کا وقت نہیں ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہے. میں صحیح عرض کرتا ہوں, جب پاکستان ماں سے وجود میں آ رہا تھا تو امریکہ اپنے نجائز بیٹے اسرائیل کو پال رہا تھا. ادھر پاکستان کا اعلان ہوا کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کا اساسی خطہ عطا فرما دیا, اور ادھر یہودی اور
اور عیسائی جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اللہ کریم ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے نہ تم نے یہودی کو اپنا دوست بنانا ہے نہ تم نے عیسائی کو اپنا دوست بنانا ہے. کیوں رب؟ کیوں؟ فرمایا ایک دوسرے کے دوست ہیں جو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آج حکمران کس کے ایمان پر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں؟ آج حکمرانوں کو کون سی چیز نہیں بولنے گئی تھی؟ میں کھلے بندوں آپ کو بتاؤ ظلموں پر بڑی کے پہاڑ توڑ دیے گئے. آج حکمران گنگے شیطان بن کر بیٹھے ہیں صرف مذمت کر رہے ہیں. وہ کھل کر میدان میں آؤ. کس وجہ سے نہیں آتے؟ کہ تم نے اپنی یاری امریکہ سے لگائی ہے تو پھر کان کھول کے سن لو حکمرانوں یہ یاری تمہاری ہوگی. اگر پاکستان کی عوام نے یاری لگائی ہے تو محمد مصطفیٰ سے لگائی ہے. کہیے سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. ایسا قوم کی وہ خیالی میں رہی. بچے اپنی راشد ہماری قوم کو جناب پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں کوئی دادی نہیں ہے. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. آج تمہارے گھر کے اوپر بم چلے گا تو تمہیں پتہ چلے کہ کس موت دکھتی ہے. پوچھو عثمان سے فلسطین کی تو چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر جو خون کے اندر لطمت ہے اس کو اٹھا کر جب وہ مسلمانوں کو آواز دیتی ہے کہ کدھر چلے گئے کلمہ پڑھنے والے، جب وہ ان کو اٹھا کر عمر فاروق اعظم کو پکارتی ہے، جب وہ اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکارتی ہے، اس وقت تم کدھر چلے جاتے ہو؟ اور ایک عرض ایمانی کا مظاہرہ کرو بولو کہ تاج والے ختم نبوت. ہمارے قرآن کہتے ہیں کہ بس مولوی ایسے ہونے چاہیے جو امن کی آشا سناتے رہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا قادیانیوں کو بہن بھائیوں کو کہتے رہے. کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو جناب ہم جناب ادھر یہ پیچھے جو قرآن پاک جلایا گیا تھا کس جگہ پہ؟ جناب والا کے اندر. جناب والا کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا اور خود ہی ان کی سازش کے تحت کسی نے چرچ کے اندر آگ لگا دی. پورا میڈیا بھی وہاں پہ تھا اور آج کا چیف جسٹس جو قاضی القضات کے عہدے پر بیٹھا کبھی نہ خود چلا گیا جا کر کہنے لگا کہ بڑی زیادتی ہوئی بڑی زیادتی ہوئی. آج تمہاری آنکھوں میں پٹی بال گئی ہے کہ مسلمان کا خون اتنا آسان ہے کہ تمہاری زبان ہلتی کوئی نہیں ہے. کون سے مسلمان ہو تم؟ کون سے حکمران ہو تم؟ حکمران یہ میں بات جو بتا رہا ہوں میں بڑی سچی باتیں بتا رہا ہوں. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں کہ میرے بات یہ توڑنے والی باتیں ہیں، یہ سسکنے والی باتیں ہیں. وہ یہودیوں کا جب دل کرتا ہے ہماری بیٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کا جب دل کرتا ہے جناب وہ بموں کی برسات کر دیتے ہیں. تاریخ کا بدترین ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر. تاریخ کا بدترین ظلم ہے. بموں کے ساتھ ان کے گھروں کو اڑایا جا رہا ہے، بموں کے ساتھ ان کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں. قصور کیا ہے؟ 75 سال سے وہ تمہاری اس بربریت کو برداشت کر رہے تھے نا. اب ان کے اندر طاقت آئی ہے تو انہوں نے تمہیں بتایا ہے. ان کا قصور یہ ہے اقوام متحدہ جو یہودیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے کدھر جا کے بڑھ گئی ہے؟ آپ تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ کیا خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے؟ بین الاقوامی جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. اسرائیل کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ امریکہ کے ساتھ پنگے بڑھاتے ہیں ہم نے فرانس کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرنے، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ گواہ ہے طیب، میں اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا، میں کہتا تھا آج تم کہہ رہے ہو تمہاری معیشت جو ہے وہ بچ نہیں جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی. فرانس کے ساتھ ہم نے تعلق توڑ دیا، تمہارا کیا بنے گا؟ کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا احسان مسلط کرے گا تم روٹی کو ترسو گے. اور آج وہ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ بولے میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، کسی کو کہہ رہا ہوں میں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہاں کوئی پرچو بہاٹا بولے سے اللہ کیوں ہے آپ کو سنا پورا آپ گھبرایا نہ کریں اور نہ ہمیں ڈر ہے اور نہ ہمیں پرواہ ہے کیونکہ ہمیں سبق ملا ہے تو بابا خادم حسین عزیز سے ملا ہے. ہاں جی ہمیں وہ غیرت کا درس دے دیا ہے. کل تک مولوی ممبر پر بیٹھنے والا بزدل تھا، میں صدقے والی نہ وہ بابا خادم حسین عزیز ہے جنہیں مولوی نے وہاں کے شہر کر چلے باتیں سمجھے. اسرائیل کے اندر تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، بدترین ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کھل کے سامنے آ گیا. اب کون سی دو رائے رہ گئی؟ امریکہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے شدہ بھی نہیں کہا. اس کا وزیر خارجہ گئے اسرائیل کے اندر جو بنجمن نیتن یاہو اس کا اسرائیل کا صدر اس کے
اس نے کہا گھبرانا نہیں، تو آپ کی لڑائی نہیں بلکہ امریکہ کی لڑائی ہے۔ میں نے کہا 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے اوپر سے زور تک تماچا مارا، وہ خوش رہے ہو، تم سے تو اچھا وہ کمینہ تھا جو اپنے لیے جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور تم نے جناب 40 ممالک کی ہماری کمبائن فوج ہے، اس کا سربراہ جنرل راحیل شریف ہے، اور اللہ کے بندو بات یاد رکھو، آج تم فلسطین کے لیے نہ اٹھے تو کل یہ بات بھی بھول جانا کہ روز معاشر رسول اللہ تمہاری سفارش کریں گے، مت حضور کے پاس جانا۔ اگر حضور کی سفارش حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج میدان عمل کے اندر نکل کر دنیا کو یہ بات باور کراؤ، اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو محمد عربی کے غلام اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بولو بولو کیسے بولو بولو شہادہ بولو ہم سے تو بتایا کہ پڑھا نہیں لگتا، ہم نے جہاں کیسے کرنا ہے وقت۔ اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے اور آج ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، موت کے پتروں بابا جی فرماتے سے نا بستر مرد کے بھی آ جانے ہیں، موت کے چیزیں چھپی کوئی نہیں ہے۔ وہ فتح علی ٹیپو، سلطان فتح علی ٹیپو شہر سبحان اللہ، شہر میسور فتح علی ٹیپو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس نے طریقی جملہ کیا گیا تھا، اس نے کہا تھا لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا شیروں کی طرح جینا کہ لیڈروں کی طرح جینا، بولیں شیر ہے کہ نہیں ہے، بولو کوئی شیر نہیں توڑے جو میں شیر ہوں، اب سبحان اللہ، میرا نام ایسے نہیں سب اللہ، اب سبحان اللہ، آپ شیر ہیں، مصطفیٰ کے شیر ہیں، گھج کے گئے اور بتائیں ان کو باور کروائے کہ اگر تم نے فلسطین کا ساتھ نہ دیتا تو اگلی دفعہ کوئی سوال کو نہ آنا سکتا، ہم گندے انڈے مار کے بچے سوال کرنا ہے۔ میں حقیقت ہے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں اور کیا لڑنا ہے یار یہودیوں کے ساتھ، جو جناب آسیہ ملونہ پر راتوں رات فرانس سے ڈالر لے کر ڈالر کے پٹ ہو، یہ بیکاری جو راتوں رات نکلوا دے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہے؟ ہاں اسرائیل کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو انشاءاللہ لڑائی والا نہ لڑنا ہے انشاءاللہ۔ میں سچی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا، بولے کتنی مسجدوں کے لیے؟ سارے بولے دسیے، بولے کتنی مسجدوں کے لیے؟ فرمایا اللہ توفیق دے تو مسجد حرام کی طرف سفر کرنا، آپ سبحان اللہ کیسے چلنا ہے؟ فرمایا اللہ توفیق دے تو مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا، فرمایا اللہ توفیق دے تو مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنا، فرمایا ان طریقوں کی طرف، ان جستوں کی طرف سفر کرو گے اللہ کریم سفر کا بھی ثواب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر رسول خدا نے حضرت آدم کی بھی امامت فرمائی تھی، حضرت نوح کی بھی امامت فرمائی تھی، حضرت داؤد و سلیمان و شیس و زکریا کی بھی امامت فرمائی تھی، حضرت موسیٰ و ابراہیم و اسماعیل کی بھی امامت فرمائی تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ اللہ کی عزت کی قسم اگر نشانی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بول گئے۔ اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ہمارے نائب امیر محترم سید ظہیر حسن شاہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے اگر پاکستان کی فوج نکلے 5 لاکھ بندے لے کر وہ نکلے انشاءاللہ تعالیٰ لبیک 15 لاکھ کے ساتھ مل جائے گا۔ ہم میں تیار ہوں، بابا سے کیا سبحان اللہ، یہ موقع ملے گا میں تیار ہوں، چاہے میری جان چلی جائے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ میری چھوٹی چھوٹی بچی، وہ میرے مسلمان کی، وہ فلسطین کی میری مسلمان بہن جب اپنے ہاتھوں میں اپنے بچی کو اٹھا کر جس کو یہودی بربریت کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آج پاکستان کی فوج غیرت ایمانی کا ثبوت دے تو ہمارے میرے محترم نائب امیر محترم نے کہا تھا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور جہاں پر ہمارا فوج کھڑا ہو کر ان کافروں کے ساتھ لڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور بیک والے بھی کھڑے ہو کر جہاد فرض ہے، جہاد کوئی بولو بولو جہاد فرض ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، فلسطین میں آزاد ہونا ہے تو جہاد سے، فلسطین میں آزاد ہونا ہے تو کشمیر میں آزاد ہونا ہے تو نہ اقوام متحدہ کی مذمت سے آزاد ہوگا، نہ یہ اقوام قراردادوں سے آزاد ہوگا۔ فلسطین آزاد ہوگا تو یہودیوں کی مرمت سے ہوگا، اگر کشمیر آزاد ہوگا تو ہندوؤں کی مرمت سے ہوگا۔ اپنے تک پیدا کرو۔
مسجد اقصی جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی اللہ کو بڑی پسند ہے یہ مسجد. اس کی پسندیدگی کا تم اندازہ اس بات سے کر سکتے ہو کہ جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے معراج کی رات اپنے پاس بلانا چاہا, اللہ کریم نے حضور کا سفر کا آغاز اگر کیا تو مسجد اقصی سے کیا. اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کی بارکنا, اللہ خود کہتا ہے, فرمایا مسجد سے کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا وہ جس کے ارد گرد اللہ کریم کی برکات کا نزول ہوتا ہے. اور یہ مسجد اقصی اللہ کریم کی نشانی میں سے سونی نشانی کا نام ہے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا اللہ کے ساتھ شرف ملاقات کے لیے, تو جب حضور واپس آئے تو قریش مکہ ابو جہل کی پارٹی کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب گیا اور پھر وہاں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں. میں نے 7 آسمان بھی دیکھے, 8 جنتیں بھی دیکھی, جہنم کا بھی میں نے مشاہدہ کیا. اللہ نے اپنی ساری نشانیاں دکھائی. تو اس بات کو لے کر نا بغلے بناتے لگے, کہنے لگے اچھا چلو باقی باتیں تو بعد میں ہوگی. رسول خدا سے کہنے لگے باقی باتیں تو بعد میں ہوگی, آپ مسجد اقصی میں گئے تھے؟ رسول خدا نے کہا ہاں میں گیا تھا. کہنے لگے پھر اس کی نشانیاں بتاؤ, کیونکہ وہ جو قریش مکہ تھے نا انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا, ان کو نشانیاں پتا تھی. وہ کہنے لگے ہمیں بتائیں اس کے پلر کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, اس کے دروازے کتنے ہیں, ہمیں ان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم جان جائیں کہ آپ نے دیکھا ہے. تو اللہ کریم نے جبریل کو کہا کل میرا سونا مسجد اقصی کے اندر گیا تھا, آج میری مسجد اقصی کو اٹھا کر مکے کے میرے سونے کے پاس لے کر چلے گیا. مسجد اقصی پہلے حضور مسجد اقصی میں لیے گئے, آج مسجد اقصی حضور کی زیارت کرنے کے لیے مکہ کے مقدمہ میں آ گئی. جبریل صاحب نے لا کر حضور کے سامنے کھڑا کر دیا. حضور مسجد اقصی کو دیکھتے نہیں جاتے تھے, کافروں کا جواب بھی دیا کرتے تھے. یہ مسجد اقصی ہے اور یہ 3 مقدس نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے اور اس کی حفاظت ہم انشاءاللہ کریں گے. کون بندے گا انشاءاللہ بولے بولے الجہاد الجہاد لبیک 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 فلسطین میں آ راہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا. ہمارے یہاں سے بھی ریلی نکلے گی اور ہماری مرکزی ریلی لاہور کے اندر امیر المجاہدین کے لخت جگر امیر محترم صاحبزادہ والا شاہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی جو حقیقی آزادی کا پیش خانہ ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج کی ریلی انشاءاللہ ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کو تقویت دینے کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی. آپ سب احباب جمعے کی نماز ادا کریں, ان چیزوں میں شرکت کریں. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سونے کو کہہ دے اگر ان کو اپنے ماں باپ زیادہ عزیز ہیں, اگر ان کو اپنی اولاد زیادہ عزیز ہے, اگر ان کو اپنا کاروبار زیادہ عزیز ہے, اگر ان کو اپنا گھر زیادہ عزیز ہے, تو اگر یہ ان چیزیں ان کو سب سے زیادہ عزیز ہیں, مقابلے کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ فرماتا ہے سونا کہ ان کو کہہ دے کر یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں, اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. اس وجہ سے یہ کاروبار, یہ مال و جان, یہ اولاد, یہ ماں باپ, یہ گھر بار, یہ سب کچھ اگر قربان ہے تو محمد عربی کے درمیان قربان ہے. انشاءاللہ چلیں گے.